يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ صورت جو ہمارے زیر درس ہے سورۃ البروج، یہ اہل ایمان کی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ ذکر کرتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اس دنیا کے بنائے ہوئے نظام کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات اور یہ جہان رنگ و بو اور یہ دنیا، یہ دارالعمل ایسا بنایا ہے کہ یہاں انسان امتحانی کیفیت میں ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا سورہ ملک کے اندر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، یہ جو پوری کائنات کا اللہ رب العزت نے مقصد تخلیق یہ بتایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو ابتلاء جو ہے یہ اس زندگی کا حصہ ہے، اور خاص طور پر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ابتلاء کا مرحلہ ضرور ہوتا ہے۔ اور حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اہل ایمان کے لیے یہ ابتلاء آتا ہے، کس لیے؟ انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں بنانے کے لیے، انہیں سنوارنے کے لیے، انہیں بہت قیمتی جوہر بنانے کے لیے اور زر خالص بنانے کے لیے، کوئی کھوٹ نہ رہے، اس لیے اللہ رب العزت اس ابتلاء کی بھٹی سے انہیں گزارتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ظلم زیادتی، ان کو دین سے ہٹانے، دین سے برگشتہ کرنے اور ان کو دین سے متزلزل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور دین کو اصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین والوں کو دین سے ہٹا دیا جائے اور اس طرح دین ختم ہو جائے۔ دین زندہ کیسے ہوتا ہے؟ دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ دین کیسے زندہ ہوتا ہے؟ عمل کرنے والوں کے ساتھ، علم رکھنے والوں کے ساتھ، عمل کرنے والوں کے ساتھ دین زندہ رہتا ہے۔ باقی کتابوں میں دین نہیں ہوتا، دین زندگی میں ہوتا ہے، علم اور عمل کے ساتھ دین ہوتا ہے۔ تو دین کا علم رکھنے والے ہوں اور دین پر عمل کرنے والے ہوں، اس طرح دین زندہ رہتا ہے۔ اور جب ان لوگوں کو دین سے ہٹا دیا جائے، ان کی زندگیوں سے دین نکل جائے، تو دین مٹ جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ دین کتابوں میں نہیں رہتا، دین تاریخوں میں نہیں رہتا، دین زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ دین باقی نہ رہے، اور اللہ رب العزت نے دین کو زندہ رکھنا ہے، اور اس وقت تک دین کا علم بھی زندہ رہے گا اور دین کا عمل بھی زندہ رہے گا، جب تک کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ کائنات باقی رہے گی۔ ہاں، جب وہ وقت قریب آ جائے گا کہ جب اس کائنات کی بساط کو لپیٹنے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، تو پھر یہ دین مٹ جائے گا، دین کا علم مٹے گا، اور پھر آہستہ آہستہ عمل بھی مٹ جائے گا۔ پہلے علم اٹھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ عمل بھی اٹھ جاتا ہے، جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے حروف محو ہو جائیں گے، اور پھر لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے باقی رہ جائیں گے دنیا کے اندر، لا یعرفون ما صوم
ولا صلاۃ ولا صدقہ، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث۔ حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے، دیکھو گے ذرا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ کیا الفاظ ہیں۔ لا یعرفون صوما ولا صلاۃ ولا صدقہ۔ تو بس ایک کلمے کے الفاظ ان کے پاس ہوں گے، لا الہ الا اللہ، اور باقی جو دین کے شرائع ہیں یہ احکام ہیں یہ ان کی زندگی سے نکل جائیں گے، صرف کلمہ باقی رہ جائے گا۔ اور پھر وقت آئے گا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اٹھ جائیں گے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے، ایک دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے۔ وہ اللہ اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ والے کہنے والے بھی نہیں رہیں گے، وہ عمل بھی اٹھ جائے گا، یہ عمل بھی اٹھ جائے گا۔ پھر ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ قیامت برپا ہوگی۔ تو علم یہ پہلے اٹھتا ہے اور پھر عمل بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور ایک ہے کمی ہو جانا، ایک ہے کمی ہو جانا، علم کے اندر بھی کمی ہو جائے، عمل کے اندر بھی کمی ہو جائے، لیکن رہتا ہے وہ علم بھی باقی رہتا ہے، عمل بھی باقی رہتا ہے تھوڑے لوگوں کے اندر۔ اکثریت اس سے بے بہرہ ہوتی ہے، اکثریت اس سے اعراض کرنے والی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر علم بھی زندہ ہوتا ہے، عمل بھی زندہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا وجود جو ہے یہ باعث برکت ہے، اور یہ اہل زمین کی سعادت کا باعث ہوتا ہے کہ ان کی بدبختی نہیں آتی، ان کے لیے شقاوت کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ موجود ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، تھوڑے بھی ہوں پھر بھی ان کا وجود مبارک ہوتا ہے، لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور جب ختم ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب آ جاتا ہے جب ختم ہو جائے تو۔ اور وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس کا مصداق ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور خیر اور برکت لے کے آئے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجود ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ کیا تھی؟ ارسلہ بالہدا ودین الحق، الہدا العلم الکامل، العلم الصحیح الکامل، والہدا العلم الصحیح الکامل ودین الحق العمل الصحیح الشامل۔ وہ صحیح عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور وہ شامل ہو، پوری زندگی کو محیط ہو۔ شامل علم عمل ہونا چاہیے جس میں عقیدہ بھی آئے، عبادت بھی آئے، اخلاق بھی آئے، معاملات بھی آئے، سیاست بھی آئے، معاشرت بھی آئے، تجارت بھی آئے، سارا العمل الصحیح الشامل۔ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ جب تک رہتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں شامل حال رہتی ہیں، اور جیسے یہ گھٹتا ہے پھر آزمائش بھی آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جب یہ چیزیں گھٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر یدرس الاسلام کما یدرس وشو الثوب، اللہ اکبر، حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ۔ دراصل یدرسو کا معنی ایک تو ہوتا ہے پڑھنا اور ایک معنی ہوتا ہے مٹنا۔ تو یدرسو ان درسا یہ چیز کے نشانات ختم ہو گئے۔ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، جیسے پہلے زمانے میں کپڑے کے اوپر نا ایسے ٹھپا لگا کے نا اس کے اوپر پھول اور نقش و نگار بناتے تھے، اس کو ٹھیکنا کہتے تھے، پنجابی میں ٹھیکنا کہتے تھے۔ وہ بنا ہوتا تھا ایک سانچا سا، اور وہ رنگ اس کے اندر ڈالتے تھے اور اس کے ساتھ اس طرح۔ اب یہ پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں اپنے کپڑوں کو اوپر اس کے ڈیزائن بنانے کے لیے، اور اس وقت ہاتھ کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا۔ تو یہ جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ پھر وہ پرانے ہوتے تھے تو وہ مٹ جاتا تھا، وہ سیاہی ختم ہو جاتی تھی۔ تو یدرس وشی الاسلامی کما یدرس وشی الثوب
حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا رسوک ولا صدقہ ولا یسرا علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ فلا یبقى فی الارض منہ آیہ وتبقى طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز یقولون ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها. کچھ عمل باقی رہ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، عمل باقی رہ جائے گا. فقال له الصلہ ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ وهم لا يدرون ما صلاۃ ولا صیام ولا رسوک ولا صدقہ فاعرض عنہ حذیفہ ثم ردها علیہ ثلاثا. بار بار انہوں نے یہ سوال دہرایا تو پھر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب دینے سے اعراض کیا. کل ذالک یعرض عنہ حذیفہ یا کل ذالک یعرض عنہ حذیفہ ثم اقبل علیہ فی الثالثہ فقال یا صلہ تنجیہم من النار تنجیہم من النار تنجیہم من النار. یہ کلمہ بھی ان کو جہنم سے بچا لے گا، ایک دن جو ہے نا جہنم سے نکالنے کا باعث بن جائے گا. تو یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام مٹے گا اور پھر لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، پھر لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر جو ہے نا ان کے اوپر قیامت برپا ہوگی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اس میں کمی آتی ہے تو اللہ رب العزت اس دین کی حفاظت کے لیے یبعث لہذہ الامت من یجدد لہا دینہا، اللہ مجدد کھڑے کر دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتے ہیں. یہ مجدد اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتا ہے، دین کی تجدید کرتے ہیں. اور پھر جب وہ وقت آئے گا کہ اس دین نے اٹھنا ہے اور جانا ہے، اللہ اکبر، تو پھر مجدد نہیں پیدا ہوں گے، پھر اس دین کی تجدید کرنے والے اور اس کو زندہ کرنے والے اور اس کے احیاء اور اس کی اقامت کو پھر از سر نو دنیا کے اندر کھڑا کر دینے والے یہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا علم اٹھے گا اور پھر عمل بھی اٹھ جائے گا. تو بات خیر یہاں سے آئی تھی کہ اللہ رب العزت اس دین کو زندگی کے اندر قائم رکھے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے جو اس دین کے دشمن ہیں کہ اس دین کو مٹا دیا جائے. اور اس کے مٹانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس دین کی تعلیم، اس کی اشاعت، اس کی عملی ترویج اور زندگی کے اندر اس کی عملی اقامت، اس کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اور ان کی یہ رکاوٹیں جو ہیں نا ان کو کیا کہا جاتا ہے، فتنہ، ان کو کہا جاتا ہے فتنہ. اور فتنے کا معنی جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم عام طور پر فتنے کا معنی یہ کر دیتے ہیں کہ الفتنہ الامتحان والابتلاء، اور وہی معروف معنی ہم لیتے ہیں کہ سونے کو جب کٹھالی میں ڈال کر پگھلایا جاتا ہے کہ اس کا میل کچیل سارا نکل جائے اور وہ زر خالص بن جائے، 24 قیرات کا سونا بن جائے اور اس کی ساری میل جو ہے وہ نکل جائے، تو اس کو کہتے ہیں فتنہ. یہ بات صحیح ہے کہ آزمانے کے لیے، ناخالص کرنے کے لیے اسے پگھلایا جاتا ہے، اسے تپایا جاتا ہے اور آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ کھوٹ نکل جائے. تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ سختیوں کے ساتھ کھوٹ نکلتا ہے، کھوٹ سختیوں کے ساتھ نکلتا ہے، آزمائش کے ساتھ نکلتا ہے. تو یہ انسان کی جو جسمانی بیماریاں ہیں نا، یہ بھی انسان گرم کرے اپنے جسم کو، پسینہ نکلے انسان کا اور ہڈیاں کھلیں اور مسام جو ہیں یہ کھل جائیں اور اعصاب جو ہیں یہ حرکت کرنے سے، گرم ہونے سے تیز ہو جائیں، تو انسان کی جسمانی صحت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور روحانی صحت بھی آزمائش کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے لیے بھی آزمائش ضروری ہوتی ہے کہ ایسی کیفیت اور ایسے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑے کہ جس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ متحرک ہو اور قوی ہو اور انسان کا اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع بڑھے اور اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو. تو اس کے لیے بھی اس طرح کی آزمائش ضروری ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. اللہ رب العزت نے سونے کو خالص پیدا نہیں کیا. سونا جو ہے وہ مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، ہیرا جو ہے وہ کوئلے کے اندر ہوتا ہے، تو کوئلے کے اندر سے ہیرا نکلتا ہے، مٹی کے اندر سے سونا نکلتا ہے، مٹی کے اندر سے مد نیاز نکلتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے نا وہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس طرح کا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ابتلاء جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے زندگی کے اندر. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس دین کو ختم کر دیا جائے
اور دین کو ختم کرنے والے دین کو ختم کرنے کے لیے دین والے ختم کر دیے جائیں، تو وہ اس دین کی تعلیم، اشاعت اور اس کی ترویج اس کو کمزور کرتے ہیں، اور جو دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، کبھی ان کو تخویف اور ترغیب کے ذریعے اس دین سے ہٹاتے ہیں، اور کبھی تحریص اور ترغیب کے ذریعے ان کو لالچ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ دے دیں گے، تمہیں یہ دے دیں گے، تمہیں یہ دے دیں گے، تم چھوڑو جس میں لگے ہو، اس میں کیا تمہیں ملتا ہے، یہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے۔ اور دجال کا فتنہ بھی ایسا ہی ہوگا، دجال کا فتنہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کو کہے گا میں تمہیں جنت دیتا ہوں، اور جو اس کو ماننے والا نہیں ہوگا اس کو کہے گا کہ میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اور میں تمہارے علاقے کے اندر جو ہے نا وہ قحط اور بھوک اور افلاس یہ پیدا کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا اختیار بھی دیا ہوگا کہ وہ اس طرح کے حالات جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گے اس کے دور میں۔ تو یہ تحریص اور ترغیب اور تخویف اور ترہیب یہ اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا، اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہ دجالی فتنہ جو ہے ہر دور میں رہتا ہے، فتنہ تو دجال جو ہے نا یہ ہر دور میں رہتا ہے، لیکن اس دور میں جب وہ دجال اکبر کا ظہور ہوگا تو اس وقت وہ اس شدت کے ساتھ فتنہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو پتہ چلے وہ اس کے سامنے نہ جائے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے بارے میں بڑا اعتماد ہوگا کہ ہم بڑے دین والے ہیں، وہ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ بھی بہک کر اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں۔ تو وہ فتنہ بھی یہی فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ ہر دور میں رہتا ہے، اس لیے ہر نبی نے اس فتنے سے امت کو ڈرایا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو خیر اس کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن پہلے نبی بھی ڈراتے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ فتنہ موجود ہے، اور وہ فتنہ بہت آخری شکل میں اور بہت بڑی شکل میں اس دور کے اندر ظہور پذیر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اکبر کے خروج کا زمانہ ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے نا، ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو گرم کر کے پگھلانا تاکہ اس کا کھوٹ اور اس کی میل کچیل جو ہے وہ نکل جائے، وہ صاف ہو جائے اور بالکل مصفہ اور مجلہ ہو جائے۔ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے لیے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ فتنے کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، فتنے کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اور فتنے کے اندر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو شخصیات ہیں، جو اشخاص ہیں، اعیان ہیں، جو ذوات ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ مستہدف ہوتے ہیں، ان کو ہدف بنایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر کوشش کی جاتی ہے تحریص اور ترغیب کے ذریعے کہ ان کو دین سے ہٹایا جائے، ٹھیک ہے۔ یا اگر تحریص اور ترغیب جو ہے یہ کارگر نہیں ہوتی تو پھر ترہیب اور تخویف کے ذریعے تشدد، ظلم اور ستم ڈھایا جاتا ہے کہ یہ دین سے برگشتہ ہو جائے، اور یہ بھی ایک صورت ہے فتنے کی۔ اور ایک یہ بھی صورت ہے کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں جھوٹ کے ساتھ، پروپیگنڈے کے ساتھ، اور شر کی سرپرستی کے ساتھ، اور شر کو بہت وسیع پیمانے پر لوگوں کے اندر پذیرائی بخشنے کے لیے اتنا پھیلا دیا جائے کہ آدمی کے لیے اس شر سے بچنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ یعنی انسان کو دین کے اوپر قائم نہ رہنے دینا، اور اسے ہلا کر اور اسے ڈگمگا کر اس دین سے ہٹا دینا، یہ بھی فتنہ ہے۔ فتنے کے اندر اضطراب اور کسی کو ہلانا اور اسے متزلزل کرنا یہ چیز شامل ہوتی ہے، تو اسی طرح جو حالات ہیں استقامت والے، صحیح ڈگر پر چلنے والے، صحیح راستے کے اوپر، کہ جس نے جو کرنا ہے اس کے لیے اس کی آزادی ہو، وہ کر سکے، لیکن جو صحیح رہنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی مشکلات نہ پیدا کی جائیں، وہ بھی صحیح طریقے کے اوپر زندگی گزار سکے، جو استقامت پر رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکے، اور جو انحراف کرنا چاہتا ہے وہ انحراف کر لے، اور نارمل طریقے سے حالات چلتے رہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان حالات کے اندر لوگ اپنی سازشوں کے ذریعے اور اپنی شیطانی سیاستوں کے ذریعے
اور اپنی طوفانی اپنی فتنہ انگیزی کی جو ان کی کوششیں ہیں، ان کے ذریعے وہ ہر طرف اس طرح کے حالات پیدا کر دیں کہ قدم قدم پہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے، اور دین سے ہٹنا جو ہے نا اس کے مواقع زیادہ ہوں، اور دین پر چلنا جو ہے یہ مشکل ہو۔ یہ بھی فتنہ ہوتا ہے، یہ بھی فتنہ ہوتا ہے۔ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں، حالات ایسے پیدا کرنا۔ اور صحابہ کے زمانے میں فتنہ شروع ہوا تو تحریص اور تخویف تو ایسی نہیں تھی کہ کوئی قوتیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ ان کو دین سے ہٹانے کے لیے لگی ہوئی ہوں، یا کوئی لوگ ان کو چکمہ دینے کے لیے لگے ہوں، لیکن شیطان کے اعلی کار ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جھوٹ کو فروغ دیا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اور حضرت عثمان کے خلاف اور اسلامی حکومت کے خلاف لوگوں کے اذہان کو مسموم کیا، اور ان کے ذہنوں میں ان کے خلاف نفرت کا بیج بویا، اور حالات کو اس ڈگر پر رہنے نہیں دیا جس ڈگر پر وہ پہلے چل رہے تھے۔ سیدھے سیدھے حالات چل رہے تھے، لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کر کے نا ان کے اندر حسد اور ان کے اندر حقد اور ان کے اندر نفرت، کراہت، بغض اور عداوت، اس کے جذبات پیدا کر دیے۔ تو پھر یہ حالات جو تھے وہ ہاتھ سے نکلتے چلے گئے، اور وہ فتنہ اس طرح، یہ فتنہ حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوا۔ فتنہ اسی لیے حدیث میں اور صحابہ کے اقوال میں جو فتنے کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ فتنہ ایسا ہے۔ تو ایک تو فتنہ ہوتا ہے اعیان اور اشخاص کے اوپر، اور ایک فتنہ ہوتا ہے کس کے اوپر؟ حالات کے اوپر۔ حالات کو صحیح راستے کے اوپر نہیں رہنے دیا جاتا۔ تو یہ فتنہ جو ہے نا یہ اس زندگی کے اندر رہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑتے رہو، گرم جنگ بھی جاری رکھو اور سرد جنگ بھی جاری رکھو۔ قتال دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قتال گرم ہوتی ہے مارکے کے اندر، اور ایک قتال اعصاب کی ہوتی ہے، اور وہ حوصلوں کی ہوتی ہے، اور وہ عزم و ارادے کی قتال ہوتی ہے کہ انسان اپنے بلند حوصلے کے ساتھ، جرأت اور عزیمت کے ساتھ، اور اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہے، اور دوسرے کا وار جو ہے وہ کامیاب نہ ہونے دے، اور بڑی حکمت اور بڑی دور اندیشی اور بڑی دانش مندی کے ساتھ اس کی ان ساری سازشوں کو ناکام کرتا چلا جائے اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہے۔ یہ دونوں طرح کی جنگ جو ہے یہ زندگی کے اندر ہوتی ہے، کبھی گرم اور کبھی سرد۔ تو قتال کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، وہ بھی لڑائی ہوتی ہے، ہماری اور ان کی جنگ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، اور چائنا اور امریکہ کی بھی جنگ ہے، لیکن یہ گرم جنگ ہے نہیں، یہ سرد جنگ ہے۔ وہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ جنگ کہیں گرم ہوتی ہے تو یہ آپس میں نہیں سامنے آتے، کوئی اور میدان تلاش کرتے ہیں اور وہاں اس جنگ کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ اس کا ایندھن بنے اور مقاصد ان کے حاصل ہوں۔ تو یہ اس لیے کہ جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جنگ گرم ہوتی ہے، ایک جنگ سرد ہوتی ہے، اور یہ دونوں زندگی کے اندر جاری رہتی ہیں، کبھی گرم اور کبھی سرد۔ یہ جو تصور ہے نا کہ بس کلاشنکوف کے ساتھ ہی جہاد ہوتا ہے، یہ محدود تصور ہے۔ کلاشنکوف کے ساتھ بڑا جہاد ہوتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے بغیر بھی جہاد ہوتا ہے، اور وہ اعصاب کا جہاد ہے، اور وہ عزیمت اور ارادے کا جہاد ہے۔ یہ بھی جہاد ہوتا ہے کہ انسان ان کے سامنے جو ہے نا مقاومت کرے، مقابلہ کرے، اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہے۔ اور یہ جہاد جو ہے یہ مسلسل بھی ہے اور یہ مشکل بھی ہے، یہ مشکل بھی ہے۔ مارکے میں کئی لوگ بڑے زبردست ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس جہاد میں آ کے وہ نا کمزور ثابت ہو جاتے ہیں۔